صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شابوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علي بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں، وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ بابا زغم سے جی، ان کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پردے داروں کی یہ نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخری دو دعائیں اس امید پہ منگواتا ہوں کہ ہر وہ شخص آمین کہے گا جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ یہ جتنی آنکھیں ترس رہی ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ میرے مالک ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ میرے مولا آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ خدا عزاداری کے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کریں۔ طبیعت ہے آپ لوگوں کی بات شروع؟ سامعین گرامی، میں مولا جانتے ہیں، میں دعائیں منگوانے تک میں اپنے اندر ارادہ کر رہا تھا کہ کیا پڑھنا چاہیے، لیکن میں اب کچھ فیصلہ نہیں کر پایا تو میرا ذاتی طور پہ دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو کچھ وقت، چوتھا محرم میں کثرت سے برادران اہل سنت بھی تشریف لاتے ہیں، تو اگر آپ لوگوں کا مزاج ہو تو میں آپ کو کچھ وقت امام حسین علیہ السلام کے نانا کی شان سنانا چاہتا ہوں۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات شروع کی جا سکتی؟ سامعین گرامی، کائنات آدم و عالم کی سب سے عظیم ترین ہستی وہ ہستی جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں، وہ عظیم ترین ہستی صدق و صفا جن کی کائنات، علم یقین جن کا خزانہ، صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر،
ایک ایسی عظیم ترین ہستی جس کا دامن پھیلے تو قرآن بنتا ہے، عمل سمٹ جائے تو حسین بنتا ہے۔ آپ جوان بور تو نہیں ہو رہے کہ کی بات ہے نا؟ دوبارہ سنیے، اتنی عظیم ترین ہستی جس کا دامن اگر پھیلے تو قرآن بنتا ہے، اس کا عمل سمٹ جائے تو اسے حسین کہتے ہیں۔ جملہ کہنا چاہتا ہوں سیرت النبی پہ شیعہ سنی برادران کی موجودگی میں، کچھ بھی نہیں ہونا، ممبر کٹ کٹ کے بھی داد لب جاندی ہے، 5 دن حالی اور بھی پڑھنا ہے، تواڈے وچ ہی پڑھنا ہے۔ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ زبان قبول کر لیں۔ سامعین گرامی، وہ اتنی عظیم ہستی جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں، جملہ کہہ رہا ہوں، جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں لیکن ہم جیسا بنا کر بھیجا۔ اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے، ایسے ہم جیسے بنے کہ آج تک بیچارے ہم جیسوں کو یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے۔ نہ وہ عقلی اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ منصب کے اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ اعضاء کے اعتبار سے ہم جیسے، اور نہ وہ اشیاء کے اعتبار سے ہم جیسے۔ یہ 4 راہیں آپ کو دکھا رہا ہوں، کسی طریقے سے بھی میں میرے آقا جیسا نہیں ہو سکتا، اور کسی اعتبار سے بھی وہ ہم جیسے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہاتھ میرا بھی ہے، ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا۔ ہمارا ہاتھ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے، تاریخ کہتی ہے میرے آقا کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا، انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ نہ 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 بے قدری نہ کرو، قدردان بن کے سنو۔ بسم اللہ کرا یا علی یا علی۔ ہمارا ہاتھ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے، اور میرے آقا کا ہاتھ وہ ہے کہ بلکہ ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا، ناخن اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہوتے۔ یہ ہاتھ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے، وہ ہاتھ اشارہ کرے تو درخت چل کے آتے ہیں۔ یہ ہاتھ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے، وہ ہاتھ اشارہ کرے تو بادل پلٹ کے آتے۔ یہ ہاتھ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے، وہ ہاتھ اشارہ کرے تو گو پلٹ کے آتی ہے اور کلمہ پڑھتی ہے۔ یہ ہاتھ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے، وہ ہاتھ اتنا کرم والا ہاتھ ہے کہ اس ہاتھ کے اوپر مکے کے پتھروں کو خدا کا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ تیرا میرا ہاتھ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے، وہ ہاتھ وہ ہے کہ اگر اشارہ کرے تو درخت آ جائیں، بادل آ جائیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ جب میرا ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں، اب اس سے ذرا آگے چلو، یہ میرے بال ہیں، زلفیں میرے آقا کی بھی تھیں، ہمارے بال بڑھتے بھی ہیں، گرتے بھی ہیں، کٹتے بھی ہیں، عمر کا ایسا حصہ ہوتا ہے یہ بال آنا بند بھی ہو جاتے ہیں۔ تیرا ہاتھ نہ چویتا خدا دی قسم میں دکھ راسی، تاریخ کہتی ہے یہ ہمارے بالوں کا حال ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں وہ ہیں کہ اگر ہر قلب اپنے تاج میں رکھے تو وہ درد سر سے شفایاب ہو جاتا ہے۔ ایک بال اگر ابو صالح کے گھر میں رہے تو تمام رات فرشتے اس کے گھر کا طواف اور تسبیح کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا بہت بڑا بادشاہ اگر اپنی ٹوپی میں ایک بال رکھے تو وہ ہر جنگ کا فاتح بن کے واپس آتا ہے۔ یا رسول خدا، شاہ چند چراغ میں علی عباس عسکری کو سمجھ نہیں آئی، جب ایک بال کا یہ حال ہے تو پوری آل کا کیا حال ہے۔ میرے محترم، میرے مولا سلامت رکھے، آپ سن رہے ہیں نا، تو ڈر کی کیوں سن رہے ہیں میرے بھائی؟ جب ایک بال کا یہ حال ہے، پوری آل کا، جب ایک بال کا یہ حال ہے تو پوری آل کا کیا حال؟ ہاتھ ہاتھ جیسا نہیں، زلفیں زلفوں جیسی نہیں۔ آگے چلی گئی،
یہ میرے پاؤں ہیں، قدمین میرے آقا کے بھی تھے. ہمارے پاؤں وہ ہیں، اگر یہ غلط اٹھیں تو یہ پیر جوتیاں کھائیں. یہ اتنا بڑا مجمع ہے، سیرت النبی پڑھ رہا ہوں اور دامن پھیلا ہوا ہے. کم از کم ایک لہر ایسی آ جائے کہ دل مطمئن ہو جائے. شاہ چند چراغ جیسی نگری میں بات ضائع نہیں. اچھا ہو گیا دارین بھائی آ گئے، بات ضائع نہیں ہوئی تھی. کم از کم یہ احساس کل تک تو رہے کہ سیرت النبی پڑھا تھا اور شیعہ سنی بھائیوں میں جملہ ضائع نہیں ہوا تھا. ہاتھ ہاتھ جیسا نہیں، زلفیں زلفوں جیسی نہیں. میرے شیعہ سنی بھائیوں، لڑنا کسی سے نہیں ہے، لیکن جتنے لوگ آپ لوگوں کی سراؤنڈنگ میں کہتے ہیں نا کہ میرے آقا ہم جیسے تھے یا ہم ان جیسے ہیں، لڑنا نہیں ہے. انہیں پیار سے بٹھانے اور ہاتھ باندھ کے کہنے. لاہور سے ایک بھائی آیا تھا جسے علی عباس عسکری کہتے ہیں، اور وہ ممبر پہ کھپ کھپ کے کہہ رہا تھا انکل آپ کیسے میرے آقا جیسے ہو گئے؟ ارے آپ جوتے پہن کے مسجد میں نہیں جا سکتے، وہ نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے گئے. یا علی بندے جوتے پہن کے مسجد میں نہیں جا سکتے، اور وہ نالین سمیت کہاں تک چلے گئے؟ پردہ. ہاتھ ہاتھ جیسا نہیں، زلفیں زلفوں جیسی نہیں، پاؤں پاؤں جیسے نہیں، قدمین قدمین جیسے. ارے کہاں وہ پاؤں جو غلط اٹھیں تو قدم قدم پہ جوتیاں کھائیں، اور کہاں وہ قدم جو گھر میں داخل ہوں تو ایک پہ علی ہاتھ رکھیں ایک پہ بطول ہاتھ رکھیں. ممبر کوفہ پہ تشریف فرما تھے میرے مولا علی. اب بیچ مجمع سے ایک شخص نے سوال کر دیا. اس نے کہا سرکار آپ کے آقا کی حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ فرما گئے تھے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی والے پروسیس میں تھے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ اس وقت بھی نبی تھے تو پھر یہ رہتے کہاں تھے؟ ان کی رہائش کہاں تھی؟ ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا؟ یہ کرتے کیا تھے؟ یہ چلتے پھرتے کہاں تھے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں بتاؤں. علی فرماتے ہیں سب سے پہلے، اب سیرت النبی بزبان مولا علی، سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے اس ذات نے میرے آقا کے نور کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجابات بنائی. پھر ایک ایک ہزار نوری سال تک علی فرماتے ہیں اس ذات نے ایک ایک حجاب میں میرے آقا کے نور کو رکھا، اور ایک ایک ہزار نوری سال ہے، عام سال نہیں ہے. یہ میرے سامنے جتنے پڑھے لکھے تم جوان بیٹھے ہو، وہ البرٹ آئنسٹائن ایک تھیوری لے کر آیا تھا E=mc²، جس میں اس نے روشنی کی رفتار کو کیچ کیا تھا کہ جو چیز ایک سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے اسے انگریزی کی اصطلاح میں کہتے ہیں لائٹ ایئر. اب جو چیز ایک سیکنڈ میں تقریباً 3.5 لاکھ کلومیٹر طے کرے اسے 1000 سال تک کتنا چاہیے گھر جا کے کیلکولیٹ کرنا. علی فرماتے ہیں اس ذات نے پہلے نور بنایا، اس کے بعد حجابات بنائے، پھر ایک ایک ہزار نوری سال تک ایک ایک حجاب میں میرے آقا کے نور کو رکھا. علی فرماتے ہیں کسی حجاب میں میرے آقا کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا، کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا. علی فرماتے ہیں اس ذات نے میرے آقا کے نور کو سب سے پہلے حجاب قدرت میں رکھا، حجاب قدرت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا، حجاب رحمت کے بعد حجاب عزت میں رکھا، حجاب عزت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا، حجاب عصمت کے بعد حجاب العظمت میں رکھا، حجاب العظمت کے بعد حجاب انابت میں رکھا،
حجاب انابت کے بعد حجاب سہانت میں رکھا، حجاب سہانت کے بعد حجاب صبر میں رکھا، صبر کے بعد مزید میں رکھا، مزید کے بعد حجاب رضا میں رکھا، حجاب رضا کے بعد حجاب عطا میں رکھا، حجاب عطا کے بعد حجاب وفا میں رکھا۔ علی فرماتے ہیں حتیٰ ایون میرے بھائی 20 حجابات سے جس وقت میرے آقا کا نور اس ذات کی 1000 نوری سال تک تسبیح کر کے باہر آ گیا۔ علی فرماتے ہیں یہ وہ پیارا ٹائم تھا جب اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے میرے آقا کے نور کو سامنے رکھا، وہ بس دیکھتا گیا، وہ دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا۔ اب سیرت النبی پہ بھی جس بندے کا موڈ آف بیٹھے اس بندے سے میں بات کروں تو بیچارہ کیا بات کروں۔ علی فرماتے کو دیکھتا گیا اور فرماتا گیا تو ہی خلق اول ہے، تو ہی خلق اول ہے، تو ہی ختم الرسول ہے، تو ہی نبیوں کا خاتم ہے، تو ہی باعث تخلیق دو عالم، ارے تو سب کچھ ہے۔ علی فرماتے یہ وہ پیارا، مسکرا دو میرے بھائیوں، علی فرماتے یہ وہ پیارا ٹائم تھا جب خدا خطاب دے رہا تھا، نیچے سے میرے آقا کا نور شکرانے کے سجدے ادا کر رہا تھا۔ علی فرماتے خطاب آ رہے تھے، سجدے جا رہے تھے، خطاب آ رہے تھے، سجدے جا رہے تھے، خطاب آتا سجدہ جاتا، خطاب آتا سجدہ جاتا۔ علی فرماتے ہیں پھر ایک ایسا ٹائم آیا اس نے خطاب تمام کیے۔ علی فرماتے ہیں جب خطاب تمام ہوئے میرے آقا نے سجدے تمام کیے۔ علی فرماتے ہیں جب آخری خطاب مکمل ہوا اور آخری سجدے سے میرے آقا نے سر اٹھایا، یہودی نے کہا یا علی بتائیے پھر کیا ہوا؟ علی فرماتے ہیں پھر اس نے کچھ نہیں کیا، پھر وہ میرے آقا کے نور کو دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دارین بھرا میرا ممبر دے غلاف ہاتھ ہے، کچھ نہیں میسم پلازے گلشن اقبال کراچی 60 تو 70 ہزار دا پنڈال میرے سامنے آئی، جس سے نہ کچھ آکھا توبہ کر کے فقیر دی نگری کوئی 40-45 ہزار علیہ سنت بھیرا آئی۔ میں نے یاد نہیں پاؤں کراچی ماحول کے بن گیا، میں نے اپنے مجمع کو قیمت لے دے اور میں جملہ پڑھتا پیا۔ یہودی نے کہا ہوا کیا؟ علی فرماتے ہیں دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا۔ فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا۔ وہ اپنے بنائے ہوئے، وہ بندہ نہیں آیا جس نے سیرت النبی پہ اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میں پڑھے لکھے مجمع سے بات کرنے کا عادی ہوں، حلالی حرامی مجھ سے ہوتا بھی نہیں ہے۔ علی فرماتے ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے پر، علی فرماتے ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا۔ علی فرماتے ہیں جب وہ عاشق ہوا نا تو یہ وہ پیارا میرے بھائی نا اتنی نفاست نہیں چاہیے، تھوڑا سا ایکٹیو ہو کے۔ علی فرماتے ہیں جب وہ عاشق ہوا یہ وہ پیارا یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ٹرننگ پوائنٹ ایسے تھا، ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا۔ اب جو بنا اسے بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی لگی، نگاہ بے نگاہ۔ اب کس دیوار میں سر مار کے نگاہ بے نگاہی کی گرمی کی داد اور کس سے مانگوں؟ علی فرماتے ہیں بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی لگی تو پسینہ آیا، پسینہ آیا۔ پسینہ آپ کو بھی آ رہا ہے، پسینہ مجھے بھی آ رہا ہے۔ یہ جو ہمیں پسینہ آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ آیا، یہ جھٹک دیا۔ یہ جھٹکنا ہے اس کی ویلیو، یہ جھٹکنا ہے اس کی حقیقت، یہ جھٹکنا ہے اس کا رزلٹ، نتیجہ، یہ اس کی ویلیو ہے۔ یہ آیا، یہ جھٹک دیا۔ بابا ریاض شیخی رتو وال والے فرمایا کرتے تھے جب سے دنیا بنی ہے نا، عشق یا تو خدا نے ان سے کیا ہے یا انہوں نے خدا سے کیا ہے، ادروائز دنیا میں کسی کے بس کی بات ہی نہیں تھی کہ وہ عشق کے تقاضے پورے کرے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، محبوب سے محبت جتنی ہی کیوں نہ ہو، پسینہ ایک ایسی چیز ہے محبوب کا دور اپنا بھی اچھا نہیں لگتا، اپنا بھی آ جائے تو بندہ جھٹکتا ہے، یار یہ کیا آ گیا۔ اب اللہ نے کیا تھا، ہاتھ نیچے نہ رہے، اللہ نے کیا تھا عشق، اس کے عشق کو آیا پہلا پسینہ۔ اس نے سوچا اب عشق کا پسینہ ہے، پسینہ ضائع کروں تو محبت کی توہین ہے، پسینہ ویسٹ نہیں کرتے، محبت ڈی ویلیو ہو جائے گی۔ اس نے اپنے عشق کے پسینے کو اکٹھا کیا اور ضائع کرنے سے بہتر یہی جانا کہ عشق کا پسینہ اکٹھا کر کے اپنے عشق کے پسینے کے قطرے کے بدلے میں ایک ایک قطرے کے صدقے میں آدم بناتے ہیں، نوح بناتے ہیں، عیسیٰ بناتے ہیں، موسیٰ بناتے ہیں، یحییٰ بناتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہمارا بندے بتائیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتے، عیسیٰ و موسیٰ و یحییٰ و الیاس و خضر بناتے ہیں۔ اب درن میں ہوا کیا؟ اس ذات نے پسینہ اکٹھا کیا اور نبی بنانا شروع کر دیے۔ آدم صفی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، ابراہیم خلیل اللہ بنے، اے ویردگی مسئلہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، موسیٰ کلیم اللہ بنے میرے آقا کے، یہ نیلی شلوار قمیض والے ہو میرے بھائی، موسیٰ کلیم اللہ بنے میرے آقا کے پسینے۔ پسینہ جانتے بھی ہو یہ ہے، یہ پسینہ ہے، یہ اس سے نبی بن رہے ہیں، میرے آقا کے پسینے سے نبی۔ یہ آیا، یہ جھٹکا، یہ ویلیو رقص
سر پہ قرآن داد نہ دے، جواب تو دے۔ اور کیا وہ ہستی تجھ مجھ جیسی ہو سکتی ہے جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو یوسف کہتے ہیں، اور جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، الیاس؟ اور ہاتھ نیچے نہ کرنا میرے بھائی، اب یہی رہنا، پنڈال بھی اٹھے حق ادا نہیں ہوتا۔ علی فرماتے ہیں یہودی سن، آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی میرے آقا کے پسینے کے صدقے میں بنا۔ علماء، عرفاء، ادباء، فقہاء، خطباء، شعراء، اور یہ بڑی بڑی کیبنٹس کے بڑے بڑے انکلز نا، بیچارے علی عباس عسکری کے ایک معصومانہ سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے آج؟ تو یہ جتنے نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے ہیں، ان نبیوں کے نام کیسے اٹھائے جاتے ہیں؟ اگر آپ نہیں بتاتے تو ہم خود ہی بتا دیتے ہیں۔ نام ایسے اٹھائے جاتے ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور تیرے پاس سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے یار۔ بس جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے، ارے وہ تو علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو رسول کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسا؟ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ مہربانی کرو یار۔ محنت لگ رہی ہے یار، دم لگ رہا ہے، مجمع چیر کے آپ ہر بار آگے آ جاتے ہو۔ جو نبی میرے آقا کے پاس آداب محفل ہوتے ہیں یار، کوئی آپ مجمع چیر کے آ رہے ہو، سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، میری محنت ضائع ہو رہی ہے۔ جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو رسول کے خون سے بنے جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام، جو خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا تھا لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے۔ ذاکر کے سامنے بیٹھنے سے پہلے فیصلہ کر لیا کریں کہ ہم نے اس کو سننا ہے یا نہیں سننا، پھر اگر بیٹھ جایا کریں تو پھر سنا کیجئے۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ جی حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ پیر نصیر الدین نصیر جو تھے، ان کا کلام ہے، اس میں ایک شعر انہوں نے بہت اچھا کہا، بہت اچھا شعر ہے باخدا۔ اب اس دروازے کی ثنا شیعہ کریں یا سنی کریں، ہے تو ثنا۔ شکر کر شیعہ بھی عزت دار ہو گئے، اہل سنت بھی عزت دار ہو گئے جن نے ان کا دامن تھاما۔ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ یار شعر سنیے، فرماتے ہیں اس وقت نہ چھیڑ اے کشش لذت دنیا، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے۔ اس وقت نہ چھیڑ ہے کشش لذت دنیا، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے۔ سامعین گرامی راضی رہیے گا، وقت بالکل قریب پہنچ چکا ہے، شام ہو گئی ہے۔ قضا کی آخری ہچکی
بڑی نامہربان نکلی۔ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا، ادھر اکبر کی جان نکلی۔ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا، ادھر اکبر کی۔ ڈھیر سارے لوگ اس مجمع میں ایسے بیٹھے ہیں جن کی جوان اولاد ہے۔ آپ لوگ ایک لمحے کے لیے محسوس کریں کہ ایک باپ ہے، جس باپ کا ہاتھ اس برچھی میں ہے جو اس کے جوان بیٹے کے سینے میں لگی ہوئی ہے۔ بیٹا بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے گر جائے نا، خراش آ جائے، ضعیف باپ نہیں دیکھ سکتا، اس کی عمر بھر کی کمائی ہوتی ہے۔ یہ برچھی میں ہاتھ ڈالنے سے بڑی تو قیامت اور کوئی نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی ایک خدشہ تھا علی کے لال کو۔ اب ذرا یہ احتیاط دیکھیے، کیا باریک خیال ہے۔ ادھر صغرا کا خط آیا، ادھر اکبر کی، ادھر مجھے دیکھیے، جان نکلی مشرائے نگاہیں جانب خیمہ تھیں، اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی ماں نکلی۔ آہا، واہ 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 واہ، قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی ماں نکلی۔ 28 رجب کو علی کا لال، 28 رجب کو علی کا لال بیمار بیٹی وطن پہ چھوڑ کے کربلا کے سفر کو نکلا۔ میں نے کل اپنا مصائب یہاں چھوڑا تھا کہ حسین نے کہا تھا اصغر اگر رکنا چاہتا ہے تو بہن کے پاس رک لے، جہاں حسین نے اتنے تیر کھانے ہیں وہاں تیری گردن کا تیر بھی حسین اپنی گردن پہ کھا لے گا۔ یہ فکرے کہہ کے حسین بیمار بیٹی کو ویران حویلی میں اکیلے چھوڑ کے نکل پڑے۔ اب ذرا سر اٹھا کے مجھے دیکھیے گا، کتنے ایسے باپ بیٹھے ہوں گے جنہیں خدا نے بیٹی جیسی رحمت دی ہے جی۔ راول پنڈی میں رہتے ہوئے ود فیملی کہیں فیملی فرینڈز کے ہاں کھانے پہ جانا پڑ جائے، مجھے نہیں لگتا کہ ایک شہر میں جاتے ہوئے بھی کوئی باپ رات کے وقت اپنی 7 سال کی بیٹی گھر اکیلے چھوڑ کے جاتا ہوگا۔ حسین 28 رجب کو بیٹی گھر اکیلے چھوڑ کے نکلے۔ میں پہلا جملہ کہہ رہا ہوں مصائب کا مجھے ہر شخص کی ہائے چاہیے۔ 28 رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، محرم، اگر ہائے کرو میرے بھائیوں تو جملہ یہاں سے آ رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے 28 رجب کو حسین بیمار بیٹی وطن پہ چھوڑ کے نکلے۔ 6 مہینے کے بعد محرم کی 2 تاریخ کو ایک بیمار بیٹی نے اپنے باپ کو خط لکھا۔ جو کر سکتا ہے ہائے، جو کر سکتا ہے جی 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 کرا جی کرا۔ یہ آوازیں رونق ہوتی ہیں باخدا، یہ رونق ہے عزاداری کی، سجاتی ہیں مجلس حسین کو یہ آوازیں جو غریب زہرا کے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ 6 مہینے بعد ایک بیٹی نے اپنے باپ کو خط لکھا۔ تقریباً مدینہ سے 8 میل دور ایک جگہ تھی جس کا نام تھا مجمع الطرائق۔ کنیزوں کے حصار میں ہجر کے شہر کی ملکہ، عرب کے صحراؤں کی گرمی میں
روز اپنے گھر سے 8 میل دور پیدل چل کے جاتی تھی. یہ جگہ ایسی جگہ تھی جہاں سے ہر علاقے کے راستے نکلتے تھے. اور بھائی جان روز وہاں امام حسین کی دکھیاری بیٹی کھڑے ہو کر دیکھتی تھی کوئی مسافر ایسا آئے جو عراق کو جا رہا ہو. میں اس کے ہاتھ یہ بھائی اکبر کے نام خط بھیج. تاریخ کہتی ہے 1 دن 2 دن 3 دن 4 5 6 7 8 10ویں دن شام ہو گئی کھڑے کھڑے اور کنیزوں کا حصار سامنے آیا. ہر کنیز نے لہجہ بدلا ہوا ہے اور ایک کنیز آگے بڑھ کے کہتی ہے بی بی 10 دنوں سے روز آ کے انتظار کرتی ہیں, سمجھ کیوں نہیں جاتی کہ قدرت کی طرف سے نفی ہے, اب کچھ ہو جائے ہم نے آپ کو کل یہاں آنے نہیں دینا. اگر کوئی راہگیر مسافر نہیں مل رہا تو آپ خط مت لکھیے, کوئی خدا کی جانب سے نفی ہوگی. کچھ ہو جائے ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم نے آپ کو کل نہیں آنے دینا. تاریخ کہتی ہے جو 10 دن سے کھڑی تھی وہ کنیزوں کی بات سن کے زمین پہ بیٹھی اور زمین پہ بیٹھ کے رو کے کہتی ہے مجھ سے کہتی ہو کل آنے نہیں دینا, ایک بار میرے پاؤں کے تلوے دیکھو کیا میں چلنے کے قابل رہ گئی. جی کرا روسی تو وہ نہ جس نے اللہ دھی دیتی ہوئے اجڑے بہنوں دے بھرا بیٹھے ہو. یہ آنکھیں سلامت رہیں یار. میں تلاش کرتا ہوں مجمع میں ایسی آنکھیں, یہ ایسے جو چھلک جوانی میں ایسا آنسو کہاں گرتا ہے میرے بھائی. میرے مولا سلامت رکھے. میں چلنے کے قابل نہیں رہی, میں نے خود فیصلہ کر لیا ہے اگر آج کوئی نہ آیا میں کل سے نہیں آؤں گی. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں, یہ کسی کنیز نے کبھی بھی وہ دور سے نا کوئی عرب نقاب پوش ناکا سوار آ رہا ہے, فرمایا اس کے آنے کا انتظار کرو. وہ قریب آیا, کسی کنیز نے پوچھا نقاب پوش مسافر تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں عراق کی جانب جا رہا ہوں. عراق کا نام آیا کنیزوں کے حصار سے. اس سے پہلے کوئی کنیز بولتی تڑپی حسین کی بیٹی. جلال میں آگے فرماتی ہے اسے بتاتی کیوں نہیں کہ کنیزوں کے حصار میں اکبر کی بہن آئی ہوئی ہے اور نقاب پوش میں حسین بے کس پناہ کی بیٹی ہوں. اگر عراق کو جا رہا ہے تو یہ میرا خط میرے بابا حسین تک پہنچا دے. اب حسن اتفاق کہ وہ بھی آگے سے عاشق حسین نکلا. بڑے حوصلے سے بھی منزل دور ہے, میرے پاس وقت بالکل چند منٹ رہ گئے ہیں, میں منزل کے قریب سفر لا رہا ہوں. تاریخ کہتی ہے اس نے خط اپنی دستار میں بند کیا, چل پڑا. 2 محرم کو بی بی صغرا سے خط لے کر مجمع الطرائق سے وہ قاصد نکلا. آ رکھ میرے سر پہ قرآن. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان تھا. تاریخ کہتی ہے سیاہ رنگ کے چند خیموں کے باہر ایک ضعیف قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا, یا اچانک کسی نے شانہ ہلا کر کہا حسین حسین جلدی اٹھ, بیمار بیٹی کا قاصد آ گیا ہے. جسے نہیں آتا ماتم وہ سر نیچے کر لے, جسے ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے کر لے. کہ بلا تاریخ کہتی ہے جس باپ کے اندر اکبر کی برچی, قاسم کے ٹکڑے, عباس کے بازو, جسے یہ فکر تھی میرے بعد میری بہن کی چادر کا کیا ہوگا, جسے یہ فکر تھی میرے بعد میری سکینہ نے کتنے تماچے کھانے ہیں, تڑپے حسین اٹھ کے فرماتے ہیں قاصد مجھے اتنا بتا میری صغرا خیریت سے تو تھی, اور قاصد میں 6 مہینے پہلے وطن پہ بیٹی چھوڑ آیا ہوں, آپ نے ہائے کرنی ہے, میں جملہ کہہ رہا ہوں. قاصد میری بیٹی خیر سے تو تھی؟ مولا یہ نہیں جانتا. مولا وہ کہتا اتنا جانتا ہوں بیٹی نے خط بھیجا ہے. فرمایا خط مجھے دے. با خدا روایت کے جملے ہیں, خط اس نے نہیں دیا, اس نے حسین کے دائیں دیکھا, اس نے حسین کے بائیں دیکھا, پھر اتنا رویا کہ روتے روتے زمین پہ گر گئے. دارین بھائی میں نے منتیں پوری ہوتی دیکھی ہیں اس جملے پہ. وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے جو ماتم یا ہائے نہیں کر سکتا. جب روتے روتے گرا حسین نے اٹھایا, رو کے فرماتے روتا کیوں ہے, مجھے زغرا کا خط کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا مولا میں روؤں نہ تو کیا کروں, مولا آپ کی بیٹی کا حکم تھا قاصد خط دینے سے پہلے دیکھنا میرے بابا کے بالکل پیچھے ایک 32 سال کا جوان کھڑا ہوگا,
میری جانب سے اس کے بازوؤں پہ بوسے دینا. نہر القمہ. جی روتے آؤ میرے بھائیوں، روتے آؤ. فرماتے ہیں غازی جاگ، سغرا کے سلام آ گئے. او عباس میری جی میرا بھائی، ایک منزل بڑھانا، میرے مولا نوازوں پہ رحمت نازل کریں. عباس میری سغرا کے پیغام آئے ہیں. عباس جاگ، سغرا کے سلام آئے ہیں. میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا. امام عالی مقام نے بیمار بیٹی کا خط لیا. امام چلتے چلتے خیمے میں آ گئے. امام خیمے میں آ گئے. جو والد بزرگوار بیٹھے ہیں، آپ لوگوں نے گھر جانا ہے. اگر گھر چھوٹی بیٹی ہوگی، دروازہ کھولتے ساتھ سب سے پہلے کہے گی بابا میں یاد کر رہی تھی، بابا آپ کہاں رہ گئے تھے، بابا آپ کو پانی لا کر دوں، بابا آپ کو تھکن محسوس تو نہیں ہوئی. تاریخ کہتی ہے 6 مہینے پہلے جس بیٹی کو وطن پہ چھوڑ کے آئے تھے، امام نے اس کا خط کھولا. بھائی جان کلیجہ پھٹ گیا جب پہلا لفظ پڑھا. اور وہ لفظ جانتے ہو کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ. او بابا مدینے سے یہ خط وہ بیٹی لکھ رہی ہے جو اب بوڑھی ہو گئی ہے. او بابا اکبر کی جدائی کھا گئی. اب جی کرا. او بابا سغرا کو اکبر کی جدائی کھا گئی ہے. بابا تیری بیٹی بوڑھی ہو گئی ہے. او بابا آپ کی جگہ خالی ہے. بابا ویران حویلی ہے. بابا چچا عباس نظر نہیں آتے. بالخصوص اس جملے کا تعلق میری بہنوں سے ہے. میں اپنی بہنوں کے سپرد یہ جملہ کر رہا ہوں. مرد روئیں نہ روئیں ان کی اپنی مرضی. میری بہنوں جملہ تم نے وصول کرنا ہے. میرے مولا میری بہنوں کی نصیب نیک کرے. 3 صفحات کا خط ہے. بہن زینب میں کیا کروں؟ میری سغرا نے لکھا بابا مجھے اتنا بتائیں میرا اصغر کون یہ چلتا ہے یہ نہیں چلتا. او بابا میری سکینہ کے ماتم کرنا. او بابا سکینہ کیسی ہے؟ بابا ماؤں کے حال کیسے ہے؟ بابا اتنی مدت سے آپ کی خوشبو محسوس نہیں کی. او بابا ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں. میں 3 صفحات کا خط چھوڑ کے آخری 2 لائنیں پڑھ رہا ہوں. وہ بندہ اب گنہگار ہو جائے گا جس کے پاس ہاتھ ہوئے اور سر پہ ماتم کے لیے نہ آئے. کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا، حسین کے ہاتھ کمر پہ آ گئے، آواز میں لرزہ آیا. رو کے فرماتے ہیں بہن زینب خط کے آخر میں اور میری سغرا نے لکھا ہے بابا جو چاہے بتا، جو چاہے نہ بتا، لیکن میری غربت کا واسطہ اور مجھے اتنا تو بتا میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگی. او بابا میرا اکبر جی، او بابا اکبر کی شادی، او بابا اکبر جی کرا. بابا اکبر دولہا کب بن رہا ہے؟ بابا اکبر کی شادی کب ہو رہی ہے؟ بابا آپ کو یاد ہے اکبر نے وعدہ کیا تھا سغرا میں لینے آؤں گا، اور سغرا میں شادی سے پہلے لینے آؤں گا. تم ماتم کرنا چاہتا میرا بھائی تو سر اٹھا. بابا اکبر کو کب بھیج رہے ہیں؟ اندر بڑے حوصلے سے میں خود میرا اپنا دل قابو میں نہیں رہے گا، ایک لمحے کے لیے کنٹرول کیجئے گا. اندر بیویوں کا گریہ. اب یہ آخری جملہ ہے، بی بی مجھے معاف کیجئے گا. اندر میرے بھائیوں میری بہنوں اپنے جگر سنبھالنا، میں بڑی بات کرنے لگا ہوں. میری بیوی مجھے معاف کریں. اندر بیویاں رو رہی تھیں. حسین باہر آ گئے. اب علی کا لال اپنے خیمے سے باہر آیا. بیوی مجھے معاف کیجئے گا. زہرا کا لال خیمے سے باہر آیا. سامنے قاصد دکھا. اس نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا بیٹی کہہ رہی تھی جواب لانا. مولا خط کا جواب. اور یار تو ماتم کر نہ کر میں تو کروں. علی کے لال نے فرمایا تجھے جواب چاہیے. راوی کہتا ہے قاصد کا بازو پکڑا سغرا کے خط کا جواب دینے کے لیے. حسین قاصد کو وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی. اکبر کے سینے